جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں۔ چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ چھلاوا، چھلاوا کیا ہے؟ چھلاوا ایک آتما ہے جو انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ تو ایسے ہی ایک دن میرا دوست شادی کرنے کے بعد اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ ان کے پاس ایک بس اور ایک گاڑی۔ گاڑی میں یہ میرا دوست، اس کی بیوی اور اس کا ڈرائیور ہوتا ہے، اور بس میں اس کے سارے رشتہ دار۔ راستے میں اس کی بیوی کو پیاس لگتی ہے اور آس پاس کچھ بھی نہیں ہوتا جہاں سے وہ پانی خرید سکے۔ تو اسی وقت ڈرائیور بولتا ہے کہ آگے پانی کی جگہ ہے جہاں سے آپ لوگ پانی پی سکتے ہیں، تو وہاں پہ میں روک لوں گا اور آپ لوگ پانی پی لینا۔ چنانچہ پھر ان کو ایک ہینڈ پمپ نظر آتا ہے، تو وہ وہاں پہ گاڑی روک لیتے ہیں اور ڈرائیور اتر کے جاتا ہے اور پانی کی بوتل میں پانی بھر کے لے آتا ہے۔ اسے وہ لوگ پی لیتے ہیں۔ جب وہ واپس چلنا سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بس تو کافی آگے نکل گئی ہوگی، وہ ان کے لیے نہیں رکی تھی۔ تو میرے دوست نے بولا ڈرائیور کو کہ آپ یہاں سے گاڑی تیز چلائیں تاکہ ہم دونوں ساتھ جا سکیں۔ تو ڈرائیور بولتا ہے جی بالکل، اور تیز گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہے۔ 10 منٹ تیز گاڑی چلانے کے بعد بھی ان کے قریب نہیں پہنچ پاتے، اور میری دوست کی بیوی کیا دیکھتی ہے؟ وہ دیکھتی ہے کہ وہ جو ہینڈ پمپ سے ڈرائیور نے پانی نکالا تھا، وہ ہینڈ پمپ واپس آ گیا ہے، اور اس کو اس لیے یہ پتا تھا کہ یہ وہی ہینڈ پمپ ہے کیونکہ اس کا بھی لاک ٹوٹا ہوا تھا۔ تو چنانچہ اس میری دوست کی بیوی میرے دوست کو بولتی ہے کہ اس ڈرائیور پہ چھلاوا آ گیا ہے، کیونکہ یہ جو ہم نے دکھا رہا ہے ہم وہی دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ میرا دوست پہلے تو اس بات کو نہیں مانتا، لیکن ہینڈ پمپ واپس آنے کی صورت پہ جب تیسری بار آتا ہے تو میرے دوست کو شک ہوتا ہے۔ پھر میرے دوست کی بیوی میرے دوست کو بولتی ہے کہ آپ اس کو باہر اترنے کا بولیں اور پھر ہم دونوں گاڑی میں بھاگ جائیں گے۔ جب تک یہ چھلاوا ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے۔ چنانچہ میرا دوست اس ڈرائیور کو باہر اتارتا ہے اور دھکا دیتا ہے تو سر اس کا دیوار پہ جا کے لگتا ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے، اور پھر وہ گاڑی بھگا لیتا ہے، اور پھر وہ کیا دیکھتا ہے کہ بس بالکل ان کے سامنے ہی ہے۔ تو اس چیز سے ان کو یہ چیز پکی ہو جاتی ہے کہ اس ڈرائیور کے اوپر چھلاوا آ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے گاؤں پہنچ جاتے ہیں، اور جب میرے دوست کی دلہن گھر کے اندر گھس رہی ہوتی ہے، سب کے پیروں پہ مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے اور سب کے پیروں کے نشان آ رہے ہوتے ہیں، لیکن میری دوست کی بیوی کے پیر کے نشان نہیں آتے۔ چنانچہ میرے گھر والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چھلاوا اس ڈرائیور کے اندر نہیں، اس عورت کے اندر تھا۔ میری دوست کی بیوی کو نہیں پتا تھا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا ڈرائیور کے بارے میں، اور اب ان کا شک ان کی بیوی کے اوپر تھا۔ چنانچہ وہ اس عورت کو یعنی میری دوست کی بیوی کو پکڑ کے لیتے ہیں، اور اس کو مارتے نہیں ہیں لیکن اسے باندھ کے ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ وہاں پر
میرے دوست کا ایک کزن ہوتا ہے جس کو یہ دیکھ کے اچھا نہیں لگتا، تو پھر رات کے پہر وہ جاتا ہے اور اس کی بیوی کو وہاں سے کھول دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے آزاد کر دوں۔ جب وہ میرے دوست کی بیوی کو لے کے جا رہا ہوتا ہے تو میرا دوست اور اس کے گھر والے اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے بولتے ہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو میرا دوست کا کزن بولتا ہے کہ میں اس کو تم لوگوں سے دور لے کے جا رہا ہوں، تم لوگ اس پہ زیادتی کر رہے ہو، اس کے اوپر کوئی چھلاوا نہیں ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے، تم لوگ کیوں اس کو قیدی بنا کے رکھ رہے ہو؟ اسی وقت میرا دوست اپنے کزن کو دھکا دیتا ہے اور وہ دیوار پہ جا کے گرتا ہے۔ جیسے ہی وہ دیوار پہ جا کے گرتا ہے اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور پھر میرا دوست اپنی بیوی کو دھکا دیتا ہے، وہ دیوار پہ جا کے اس کا سر لگتا ہے اور ایک دم سے آواز آتی ہے، خوفناک آواز، چلانے کی۔ سب اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ آواز میرے دوست کی بیوی سے نہیں آ رہی ہے بلکہ خود میرے دوست کے اندر سے آ رہی ہے۔ چنانچہ گرتے ہوئے وقت اس کی بیوی نے اس کے سر پہ ڈنڈا مارا تھا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اس کے اندر سے چھلاوا نکلتا ہوا نظر آیا، اور پھر بہت دعائیں پڑھنے کے بعد وہ چھلاوا وہاں سے بھاگ گیا۔ تو حقیقت میں وہ چھلاوا کسی ڈرائیور کے اندر نہیں، اس کی بیوی کے اندر نہیں، اس کے اندر خود تھا۔